نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اور اس کے بے پایاں کرم اور فضل سے آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک آیہ کریمہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 25. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے منافقین کے بارے میں کچھ پڑھا تھا اور کلام الہی سے ہم نے پھر اپنے لیے کچھ پھول چنے. وہ اس طرح کے جو صفات، جو چیزیں منافقین کے اندر ہم نے دیکھی، جو عادات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم ان سے دور رہیں. آج ایمان والوں کی شان جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس کا ایک جلوہ، اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہم دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ ایک مقام نہیں ہے جہاں پر ایمان والوں کی شان بیان ہوئی ہے، بلکہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی عظمتیں اور شانیں بیان فرمائی ہیں. یہ ان میں سے ایک مقام ہے، تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ترجمہ سماعت فرما لیجئے. فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہیں جنہوں نے نیک عمل کیے. یعنی خوشخبری انہیں دینی ہے جو ایمان والے بھی ہیں اور نیک اعمال والے بھی ہیں. کیا خوشخبری ہے؟ ان لہم جنات، بلا شبہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، نہریں رواں ہیں. کلما رزقوا منہا، جب بھی انہیں ان باغات میں سے کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، من ثمرات رزقا، پھلوں میں سے کچھ انہیں دیا جائے گا کھانے کے لیے جنت کے باغات میں سے. قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل،
وہ کہیں گے یہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے جاتے رہے، اس سے پہلے بھی ہمیں یہ پھل ملتے رہے اور دنیا میں ہم یہ پھل کھاتے رہے، لیکن رب نے فرمایا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں جو دیے جائیں گے وہ دیکھنے میں تو ان جیسے ہوں گے جیسے انہوں نے دنیا میں کھائے تھے، لیکن ذائقے میں اور خوشبو میں ان جیسے نہیں ہوں گے، ان سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، ہمیشہ باغات میں رہیں گے۔ اب آئیے ذرا اس کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مثال دوں گا، اس کے بعد پھر بات آگے کروں گا، انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کو لطف بھی آئے گا۔ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے یہ بیان کرے کہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے پیغام بھیجا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سلام بھیجا ہے، اور سلام دینے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں، سلام کس نے بھیجا؟ وزیر اعظم نے، اور سلام پہنچانے کے لیے کون آیا؟ تو آپ حیرت سے نہیں دیکھیں گے اس بندے کو؟ آپ حیران نہیں ہوں گے کہ یہ تو بڑی بلا ہے بھائی، یہ تو بڑی عظمت ہے اس کی، بڑی شان ہے، یہ تو بڑی اپروچ ہے اس کی، بڑا مقام ہے اس کا کہ سلام بھیج رہا ہے وزیر اعظم اور لے کر آ رہا ہے وزیر اعلیٰ، تو آپ تو اس کے دیوانے ہو جائیں گے، آپ تو اس کے دائیں بائیں گھومیں گے، آپ تو اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بڑی اپروچ ہے، مجھے بھی کہیں یہ بندہ کام آ جائے گا، اس کی تو بڑی شان ہے۔ بلا تشبیہ و مثال خوشخبری بھیج رہا ہے اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ خوشخبری بھیج رہا ہے اللہ، لے کر آ رہے ہیں جبریل علیہ السلام، اور جن کے پاس لائے ہیں وہ ہیں خاتم الانبیاء۔ ہم تک جس ہستی نے پہنچائی وہ ہیں خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، تو ہماری شان بھی کچھ کم تو نہیں ہے نا؟ پھر اندازہ کریں نا کہ رب خوشخبری بھیجے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجے، اپنے محبوب کے پاس بھیجے، اور اس کا محبوب پھر ہمیں خوشخبری دے، تو دنیا میں ہم سے زیادہ عزت اور شان والا کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ عظمت والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خوشخبری جن کے لیے بھیجی ہے ان کی دو صفات بھی بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ محبوب خوشخبری انہیں دینی ہے جن میں یہ دو خصوصیات پائی جائیں، جن میں ایک ہو انہیں بھی نہیں ہے، اور جن میں دونوں نہ ہوں انہیں بھی یہ خوشخبری نہیں ہے۔ وہ ہیں کون؟ فرمایا آمنو، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایماندار ہوں۔ کون ہوں؟ ایماندار ہوں، بے ایمان نہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، فرمانروا کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے۔ خوشخبری اس کے لیے ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اور دوسری اس میں صفت کون سی پائی جائے گی؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کام بھی ان کے اچھے، عمل بھی ان کے اچھے ہوں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خالق کائنات
نے ارشاد فرمایا محبوب خوشخبری دے دو انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے۔ اب یہاں پر پہلی چیز ہے آمنو۔ آمنو کے لفظ میں 4 حرف شامل ہیں، اس میں الف شامل ہے، اس میں میم شامل ہے، اس میں نون شامل ہے، اس میں واو شامل ہے۔ جب ہم نے مفسرین سے پوچھا آمنو کا مطلب کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں الف شامل، اس میں میم شامل، اس میں نون شامل، اس میں واو شامل۔ ہم نے کہا ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، آپ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا الف سے مراد اللہ، الف سے مراد الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نون سے مراد نبی، واو سے مراد ولی۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا، فرمانے لگے کہ آمنو کا مطلب یہ ہے ایمان والا وہی ہوگا جو اللہ کو بھی مانے گا، جو محمد رسول اللہ کو بھی مانے گا، جو ہر نبی کو بھی مانے گا، جو ہر ولی کو بھی مانے گا۔ جو اللہ کو نہ مانے وہ بھی ایماندار نہیں، جو رسول اللہ کو نہ مانے وہ بھی ایماندار نہیں، جو نبیوں کو نہ مانے وہ بھی ایماندار نہیں، جو ولیوں کو نہ مانے وہ بھی ایماندار نہیں۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ دوسرے قول فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اچھے اعمال والے ہوں، وہ نمازی بھی ہوں، وہ پرہیزگار بھی ہوں، وہ رمضان کے روزے دار بھی ہوں، وہ جب حج کا موقع ہے اللہ نے توفیق دے رکھی ہو، استطاعت ہو تو حج بھی کریں، وہ اگر صاحب مال ہوں، صاحب نصاب ہوں تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں، وہ ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، جس اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں۔ رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا محبوب خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو۔ کیا خوشخبری؟ فرمایا ان لہم، فرمایا بلا شبہ ان کے لیے ہیں جنات، فرمایا ان کے لیے باغات ہیں، اور باغات دنیا کے نہیں، جنت کے۔ اس لیے جنت کو، جنت کا ترجمہ باغ ہوتا ہے، اور جنت کا لفظ مشہور ہے، معروف ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ فرمایا جنات، فرمایا ان کے لیے ایک جنت نہیں ہوگی، ان کے لیے کئی جنتیں ہوں گی، ایک باغ نہیں ہوگا، ان کے لیے کئی باغ ہوں گے۔ ایک ان کے لیے وہاں پر پھلوں کا مرکز نہیں ہوگا بلکہ کئی مراکز ہوں گے۔ فرمایا جنات، اور وہ باغات بھی کیسے ہوں گے؟ تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نہر زمین کے اوپر ہوتی ہے، پانی اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں کنارے ہوتے ہیں، ادھر بھی مٹی ادھر بھی مٹی، درمیان میں پانی چل رہا ہوتا ہے، اور باغ جو ہوتا ہے وہ سائیڈ پہ ہوتا ہے۔ لیکن باغ کے اندر بھی اگر نہر ہو تو نیچے نہیں ہوتی، اوپر ہوتی ہے، زمین کے اوپر۔ لیکن رب نے فرمایا جنت کا نظارہ بڑا دلچسپ ہوگا، بڑا حسین ہوگا، بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اوپر باغ ہوگا، اوپر پھل ہوں گے، اوپر پھول ہوں گے، نیچے نہریں بھی نظر آ رہی ہوں گی، نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ نہر پر جانے کے لیے تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، نہر کو دیکھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلتے چلتے تم نیچے دیکھو گے، نیچے تمہیں نہریں رواں نظر آئیں گی، اور ہوں بھی باغ بھی کیسے ہوں گے؟ پھلدار، پھلوں سے لدے ہوئے، اور وہ پھل ایمان والوں کو دیے جائیں گے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ایمان والوں کو پھل دیے جائیں گے، ان باغات میں سے کچھ پھل دیے جائیں گے۔ کچھ کا مطلب
کہ ہر قسم کے پھلوں میں سے انہیں دیے جائیں گے، ہر قسم کے پھلوں میں سے انہیں دیے جائیں گے۔ فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا، فرمایا جب بھی انہیں پھل دیے جائیں گے ان باغات میں سے، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ پھل تو ہمیں دنیا میں بھی ملتے رہے ہیں، یہ تو ہم کھاتے رہے ہیں۔ وہ آم دیکھیں گے، سیب دیکھیں گے، مالدہ دیکھیں گے، کیلا دیکھیں گے، جب یہ پھل انہیں دیے جائیں گے وہ کہیں گے یہ تو ہمیں دنیا میں بھی ملتے رہے ہیں۔ لیکن رب فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، فرمایا دیکھنے میں تو دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے لیکن ذائقے میں بہت اعلیٰ ہوں گے، ذائقے میں بہت اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، رب نے فرمایا وہاں پر ان کے لیے نیک بیویاں ہوں گی، نیک بیویاں، صالح بیویاں، عبادت گزار بیویاں، پرہیزگار بیویاں، ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، پاکیزہ ایسی ہوں گی کہ ان کے ساتھ کوئی آلائش نہیں ہوگی، نہ جسمانی طور پہ ان میں کوئی عیب ہوگا، نہ اخلاقی طور پہ ان میں کوئی عیب ہوگا۔ وہ جسمانی لحاظ سے بھی پاک صاف ہوں گی اور اخلاقی لحاظ سے بھی وہ نہایت اعلیٰ ہوں گی۔ ان کی زبان پہ کوئی سخت جملہ نہیں آئے گا، ان کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آئے گی، ان کے چہرے پہ کبھی ناراضگی کے اثرات نہیں آئیں گے۔ وہ ایسی ہوں گی کہ جو ہر لحاظ سے اپنے خامدوں کا خیال رکھنے والی ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، فرمایا ان کے لیے وہاں پر پاک بیبیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب اسی چیز کو خالق کائنات نے ایک اور مقام پر یوں بیان فرمایا، یہ سورۃ الواقعہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، اہل جنت کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، فرمایا دائیں والے تمہیں کیا پتا کہ دائیں والے کیا ہیں، فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان فرمائی اور پھر وہ جو باغات انہیں دیے جائیں گے ان کا رب نے نقشہ کھینچا۔ فرمایا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، فرمایا انہیں کثرت کے ساتھ پھل دیے جائیں گے، کثرت کے ساتھ انہیں پھل دیے جائیں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، فرمایا وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سیزن آف ہو گیا، سیزن ختم ہو گیا۔ جیسے گرمی میں مالٹا نہیں ملتا اور سردیوں میں آم نہیں ملتا، کیونکہ سیزن آؤٹ ہو جاتا ہے، سیزن اس کا چلا جاتا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا لا مقطوعہ، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں جب بھی جو پھل جو بندہ چاہے گا اسے مل جائے گا۔ ولا ممنوعہ، اور روکا بھی نہیں جائے گا، کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا جو کہے کہ نہیں نہیں یہ پھل تم نہیں کھا سکتے، تمہارا باغ تو ادھر ہے، تم اپنے باغ میں چلے جاؤ، یا اس کے اپنے باغ میں وہ پھل موجود ہو، فرشتے کہیں کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں، ابھی تم نہیں کھا سکتے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو پھل کھانا چاہیں گے، جب کھانا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور ان کے لیے وہاں پر بلند تختے ہوں گے جن پر وہ تشریف فرما ہوں گے۔ فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، فرمایا وہاں پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرورش کی ہوئی بیویاں ہوں گی اور وہ کنواریاں ہوں گی، عُرُبًا أَتْرَابًا، وہ پیاریاں ہوں گی، پیار دلانے والیاں ہوں گی۔
مطلب یہ کہ شکل و صورت میں، عادات میں، اخلاق میں بہت اعلیٰ ہوں گی اور اپنے خاوند کے ساتھ وفا کرنے والی ہوں گی۔ تو خالق کائنات نے یہاں پر ان کا نقشہ بیان فرما دیا۔ اب آئیے آیت مکمل کر دوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا اہل ایمان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رکھا جائے گا۔ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، نہ انہیں وہاں پر موت آئے گی اور نہ وہاں پر انہیں نکالا جائے گا وہاں سے۔ ایک دفعہ جو جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائے گا اور دائمی زندگی پا لے گا، اسے کبھی موت بھی نہیں آئے گی اور کبھی ان نعمتوں سے اسے محروم بھی نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ اہل ایمان کی شان ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہاں پر شرط ہے، شرط کے بغیر نہیں ہے۔ دو چیزیں، ایک تو ایمان ہو، دوسرا عمل اچھے ہوں۔ عمل اچھے ہونے چاہیے، اگر اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے اعمال اچھے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اعمال میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، اعمال میں جہاں نماز ہے، جہاں روزہ ہے، جہاں حج ہے، جہاں زکوٰۃ ہے، وہاں پر جہاد بھی ہے۔ کیا ہے؟ مجھے بولیے۔ وہاں پر جہاد بھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے مومن کے دل میں کبھی بھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ مجھے جہاد کا موقع ملے، میں جہاد میں جاؤں اور میں اللہ کو راضی کروں، میں اسلام کے لیے پہرا دوں، میں اپنے وطن کے لیے پہرا دوں، تو آقا اسلام فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ او کما قال۔ تو ذات گرامی، اب بھی وقت جہاد ہے، ہمارے اوپر دشمن حملہ آور ہے، لیکن آج میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان اور ہمارا میڈیا بجائے کسی کو حوصلہ دینے کے حوصلے پست کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں کچھ بھی نہیں ہوا نا تو پچھلی کوئی ویڈیو اٹھا کے، کوئی تصویر اٹھا کے لگا دیں گے، فلاں جگہ پہ دھماکہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ پہ اتنے بندے مر گئے ہیں۔ اللہ کے بندوں، کوئی خدا کا خوف کرو، لوگوں میں بہادری اور جرأت پیدا کرو، لوگوں کو حوصلہ دو، لوگوں کو بد حوصلہ مت کرو۔ اور یہ تو طے ہے، یہ بات تو طے ہے کہ ایمان والا کبھی ہارتا ایک انڈیا نہیں، کئی انڈیا آ جائیں، ایمان والا کبھی ہارتا نہیں ہے، ہمیشہ فتح ایمان والے کی ہوتی ہے۔ رب نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا اگر تم مومن رہو گے تو تم ہمیشہ اعلیٰ رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو۔ اور حضرات گرامی، یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ جب سے یہ جنگ کا معاملہ شروع ہوا ہے، کچھ لوگوں نے صرف چند ٹکے کمانے کے لیے، چند پیسے کمانے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دی ہیں اور افواہیں پھیلانا شروع کر دی ہیں اور فضول قسم کی بکواس بازی شروع کر دی ہے۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، اور جرأت کیا ہے، مہارت کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا وقت ہے، اسے راضی کرنے کا وقت ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے دعا کا وقت ہے اور حوصلے کا وقت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی فوج کیا کر رہی ہے، جی وہ اندر آ گئے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے اتنے دھماکے کر دیے، وہاں تک پہنچ گئے، فوج کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا فوج کو پتہ ہے فوج نے کیا کرنا ہے، فوج کو پتہ ہے۔ اگر تم اتنا سا دماغ لے کر اگر یہ بات تمہاری ذہن میں آ سکتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا، تو جو بارڈر پہ کھڑے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنے طریقے کے مطابق چلیں گے، تمہارے طریقے کے مطابق نہیں۔ اس لیے حضرات گرامی، صرف دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک تو حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے اور دوسرا اپنی فوج کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ فتح انشاءاللہ ہمیشہ اسلام کی ہوتی ہے، فتح ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔